بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اب عبادت صرف نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں عبادت کا تصور صرف نماز روزہ ہی ہوتا ہے. خیر، عبادت ہر وہ کام جو خوشنودی خدا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوا کرتی ہے. ہر وہ کام جو تقرب خدا کے لیے ہو وہ عبادت ہوا کرتی ہے. اور کبھی کبھی عبادت اگر خلوص نہیں ہے، خلوص دل سے نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے اور قرآن میں بھی کہ جو انسان دکھاوا کرتا ہے کسی نماز کے لیے، جیسے کوئی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے شاید اس کی نماز وہ لیول کی نہ ہو، قرات اس کی، اور اس کی بغل میں کوئی آئے اس سے زیادہ عین کاف نکال کے پڑھے، تو اگر وہ ریاکاری ہے تو پھر وہ اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اب خالق کائنات نے انسانوں کو پیدا کر دیا. ایک سلوات پڑھیں حضرات. عزیزو، ایک مختصر سے ٹائم میں کچھ عبادت، چونکہ آج ایسے کی شہادت ہے کہ جو زین العابدین ہے. خداوند عالم نے جب آدم کو بنایا، پہلا انسان بنایا، تو کیا کہا؟ خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ ایک جانشین بنا رہا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، یعنی اس کی عبادت کرنا. اللہ نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی، تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے، ایک نہیں گیا. اب فرشتوں نے پہلے تو اعتراض کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں نے کیا کہا کہ نحنو نسبح بحمدک، نسبح تسبیح کرنا، یعنی ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح ہے. تسبیحات اربع جب آپ تیسری چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تسبیح کسی کو کسی چیز سے مبرہ، یعنی الگ کرنا، جدا کرنا. جیسے اللہ سبحان وہی تسبیح سے بنا ہے، سبحان یعنی پاک و پاکیزہ، یعنی ہر عیب سے ہم نے اس کو الگ کر دیا، منزہ کر دیا. تو اب تسبیح کیا فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس تجھے مقدس سبوح قدوس. ابراہیم کے لیے کیا ہے؟ ایسے تھوڑی ابراہیم کو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا. ان کے پاس کیا تھے؟ کچھ بکریاں تھیں، بھیڑ تھے، جو بھی تھی ان کے پاس وہی تھا. جنگل میں گئے، دیکھا ایک شخص آیا، اس نے کہا سبوح قدوس. ابراہیم ارے کیا کہہ دیا تم نے؟ پھر سے ایک بار کہا سبوح قدوس. آدھی بکری دے دیا، صرف ایک سبوح قدوس پہ. اس کے ابراہیم، پھر ابراہیم کا عشق تھا. کہتے جب اپنے معشوق کی تعریف کو سنتے تو اور کہتا ہے اور کچھ بتاؤ. جیسے موسیٰ سے اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن سورہ طٰ کی آتا ہے کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ کہتا ہے کہ یہ عصا ہے میرا. لیکن یہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی سے کسی کا لگاؤ ہوتا ہے تو اگر اس کے بارے میں پوچھو تو وہ اس کی چار تعریف بڑھ کے کرتا ہے. تو ہم موسیٰ سے کیا پوچھا؟ ما تلک بیمینک، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہے یا عصائی اتوقع بہا، اسے میں ٹیک لگاتا ہوں، واحشو بہا لا غنمی، میں اسے اپنی بکریاں ہانکتا ہوں اور اس سے بہت میں سارے فائدے لیتا ہوں، جو کہ بہت پیارا تھا. اسی لیے اب دیکھیے
اب صبح دوسری بار ابراہیم نے کہا پھر ایک بار بول دے. پھر اس نے کہا صبح میں پوری بکری دے دیا جتنی تھی ان کے پاس، اب ان کے پاس کچھ نہیں. پھر کہا کہ پھر بول. کہا کہ میں تیرا غلام بن جاؤں گا. یعنی ابراہیم نے کیا کہا؟ میں تیرا غلام بن جاؤں گا. اس نے کہا غلام. اس کو لے گئے ابراہیم گھر پہ اپنے، کھانا کھلایا، بھیجا. پھر اس کے بعد عبادت دیکھیے. ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا. آج ہمارا مہمان تو منہ بگڑنے لگتا ہے نا، یہ نہیں کہتے جبکہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے. ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے. یعنی ہم جو سوچتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ نے یا نبی نے کہہ دے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ہمارا ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے. ورنہ آپ کبھی قسم سے علماء لکھتے ہیں اور یہ حدیثوں میں ہے کہ آپ حسین پہ خرچ کر دیکھیے، حسین کبھی کسی کا قرضہ نہیں رکھتے ہیں، اس سے ڈبل لوٹاتے ہیں. لیکن آپ کا عقیدہ آج کہتے ہیں خوجا بڑے یہ ہیں، فلاں بڑے یہ دیندار ہے، ایماندار، پڑا پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے ایک بار پڑھا تھا کہ حابیل قابیل والا کی ہم قربانی کرتے سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کی قربانی دے تو کوئی ہلکی پھلکی بکری ہو قربانی دے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اب ابراہیم مہمان لے کے آئے، مہمان نہیں مل رہے تھے، لے کے آئے، دیکھا کچھ بیلچا، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، لے کے آئے. کہا چلو مہمان ہوئے، کھانا کھلایا. تو اب یعنی ہماری طرح مہمان نہیں تھے، کھانا کھا کے چلے گئے. پوچھا کہ آپ بہت اچھے آدمی لگ رہے ہیں، آپ اگر کوئی ہمارے لائق خدمت ہو اپنی زبان میں بتائیں. ابراہیم نے کہا کہ اگر تم لوگ کہہ رہے ہو، خود ابراہیم نے نہیں کہا، انہوں نے جب پیشکش کیا ابراہیم سے کہ بھائی آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کا اگر کوئی کام ہو تو ہمارے لائق. ابراہیم نے کہا کہ تم میرے خدا کا ایک سجدہ کر دو. اب وہ کہنے لگے مشرک تھے بھائی، وہ تو سجدہ کہہ لے ہم تمہارے خدا کا سجدہ نہیں کریں گے. جانے لگے. ان میں ایک کے پاس انسانیت تھی، کہنے لگا رے یار کیا بات ہے، ایک سجدہ ہی تو کرنا ہے. کہنے لگا اس نے ہمیں مہمان بنایا، کھانا کھلایا، سب ایک سجدہ کرنا ہے، چلو سجدہ کرتے. آئے ابراہیم کے پاس دکل باب کیا، کھولا، کہا سجدہ ہم کرنا چاہتے ہیں. کہا جاؤ. سجدہ کیا. ابراہیم نے دعا کیا، پالنے والے سر کو جھکانا میرا کام، دل کو جھکانا. انہوں نے پھر کلمہ پڑھنے لگے وہ. تو یہ ہے عبادت. یہ نہیں کہ صرف ہم خدا کی یعنی مطلب نماز پڑھیں. اب دیکھیے فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں بنا. آدم کو بنا رہا، ہمیں بنا. سجدہ ہم کرتے ہیں، تیری تسبیح تقدیس ہم کرتے ہیں، اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے. اب کیسے جانتے تھے کہ یہ جا کے زمین میں فساد برپا کرے گا؟ سورہ جن کی وہ آیت ہے نا کہ ہم نے انسان کو، ہم نے جناتوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان من حمأ مسنون والجان خلقناه من نار السموم. سورہ ہجر کی آیت ہے. جب آدم کا پتلا بنا اور سب ہوا تو فرشتوں نے اعتراض کیا نہیں کیا تھا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد، جبکہ اس کے پہلے فساد کہاں تھا؟ آدم پہلے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، آدم سے پہلے مخلوق تھی. سورہ ہجر کی آیت. ہجر یعنی جدائی. ہجر کہتے ہیں عربی میں جدائی کو. تو کیا ہے وہ؟ کہا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد کہ تو والجان خلقناہ، ہم نے جناتوں کو، خلقناہ کو من قبل من نار السموم، ہم نے انسانوں سے پہلے شیطانوں کو یعنی یہ بنایا تھا. یہ آگ کے تھے. جناتوں کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ غلط ترجمہ کر گیا، یعنی شیطان نہیں، شیطان تو بعد میں ہوا ہے نا، وہ جنات. والجان خلقناہ، ہم نے جناتوں کو انسانوں سے پہلے، سورہ ہجر میں اللہ کہتا ہے پیدا کیا تھا. کس سے؟ جلانے والی آگ سے، لیکن بغیر دھوئیں کی آگ تھی وہ، یعنی نار سموم کہتے اس پر دھواں نہ ہو. اب یہ لوگ خون ریزی کرتے رہے زمین میں، اللہ نے سب پہ عذاب بھیجا. ملائکہ پریشان ہو گئے، پالنے والے یہ تو اتنے بدبخت ہیں، یہ جن جنہوں نے پیدا کیا روز قتل و غارت کرتے تھے. اللہ میاں نے سب پہ عذاب کر دیا. صرف یہ ایک سب کا سردار جو تھا ابلیس، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا. اس کو فرشتے جکڑ اکڑ کے لے کے آئے خالق کائنات کی بارگاہ میں.
تو اس نے توبۃ اللہ کیا، اور توبۃ اللہ کرنے کے بعد اب یہ عبادت گزار ہو گیا۔ اب چونکہ جو فرشتے اس کے بعد پیدا ہوئے نا، وہ اس کو سمجھتے یہ فرشتہ ہے۔ وہی آج بھی ہم لوگ کیا کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کیا تھا؟ فرشتوں میں سے تھا۔ نافرمان نہیں، شیطان جناتوں میں سے تھا، لیکن چونکہ جو اس کے بعد اتنے ہر کس پہ ہر مطلب آسمان پہ 1,000 سجدے، کیا اس نے کہا؟ فرشتوں کیا سمجھے کہ یہ تو یعنی فرشتوں میں سے ہے۔ اب یہ جب اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا، کہنے لگا پالنے والے تو مجھے سجدہ مت کروا، اس سجدے کے بدلے، آدم کے سجدے کے بدلے میں دنیا کے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ اللہ نے کہا شیطان تجھے کس نے اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ میں محتاج عبادت ہوں؟ کہا شیطان میں محتاج عبادت نہیں، میں لائق عبادت ہوں۔ اور علی نے اسے ثابت کیا۔ علی سے جب پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ بت پرست کرتے تھے کہتے کس کی، تو کہنے لگے کہ میں آپ بغیر دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ علی نے کہا میں بغیر دیکھے کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ لا یدرکہ الابصار، میں ان آنکھوں سے نہیں بلکہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یہ احساس کرتا ہوں۔ جیسے ایک دہریہ آیا کہنے لگا امام صادق علیہ السلام سے صلوات پڑھے حضرات، کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، یا خدا ہے نہیں ہے، کیا کوئی ایسی دلیل لائیے جس کو پتہ چلے مجھے کہ خدا ہے۔ کہنے لگے بتا تیرے ساتھ کبھی کوئی حادثہ گزرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب میں ایک بار جا رہا تھا کشتی سے، سمندر میں جو ہے طغیانی آ گئی، اب میری کشتی ڈماڈول ہونے لگی، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، بس ایک میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی تو ہے۔ امام صادق نے کہا بس وہی خدا ہے جس کا تو نے خیال کیا، وہی جس کا تو نے خیال کیا۔ اب علی سے پوچھا، کہا میں بغیر دیکھے نہیں بات کرتا ہوں۔ تو علی کا فرمایا کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک لأہل العبادہ فسجدتک۔ علی نے کیا کہا؟ خدا نے کہا میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ علی نے کہا میں اللہ کی ما عبدتک طمعا لجنتک، میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوفا من نارک، جہنم کے ڈر سے نہیں کرتا، بل وجدتک لأہل العبادہ، خدا میں نے تجھے لائق عبادت پایا، فسجدتک، تب میں نے تیرا سجدہ کیا۔ اب یہ کیسے پتا چلے علی کی بات کہ علی سچ بول رہے ہیں؟ بھائی کیسے کوئی مان لے کہ علی جنت کے لالچ میں نہیں، جہنم کے ڈر سے نہیں کر رہے تھے؟ بھائی ہم لوگ تو جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں بھی کتنے نہیں کرتے، جبکہ کیا ہے حدیثوں میں سجدہ کرو خدا کو، کرے ایک سجدہ پسند آ گیا بخشش ہو جائے گی، ایک سجدہ۔ کیا کہا علی نے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ علی کی بات صحیح اس لیے ہے، چونکہ کیسے مانے کہ علی کی بات پکی ہے کہ میں لالچ میں نہیں کرتا؟ کہا چونکہ سب سے پہلے نور اول ما خلق اللہ نوری، رسول کا، اس کے بعد علی کا نور، اس کے 24,000 سال کے بعد جبریل کا نور خلق ہوا۔ جب جبریل کا نور خلق ہوا تو اللہ نے ایک سوال کر دیا کہ من انا و من انت، ما اسمی و ما اسمک۔ اب ستم بالا سے ابھی جبریل پیدا ہوئے، ابھی تو خلق ہوئے بھائی۔ روایت کہتی ہے کہ جبریل یعنی محمد اور علی کا نور پہلے سے سجدے میں ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جبریل کب پیدا ہوئے؟ 24,000 سال، روایتوں کے حساب سے 24,000 سال بعد یعنی علی اور اس کے پیدا ہوئے۔ اب پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ سوال کیا من انا و من انت، تو کون ہے میں کون، ما اسمی و ما اسمک، تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے۔ پالنے والے تو ستم ہو کر بیچارہ بھی پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ تو روایت کہتی ہے کہ جیسے خدا نے یہ جبریل سے پوچھا کہ تو کون ہے میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے، جبریل دائیں بائیں دیکھنے لگے، جبریل دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اتنے میں، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اردو میں، عربی میں تھوڑی ہوتا ہے، اتنے میں
محمد کے بھائی نے کہا جبریل کیوں نہیں کہتے انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، اسمی جبرائیل، میں تیرا ذلیل بندہ جبریل ہوں، تو میرا رب جلیل ہے۔ اب جبریل کے دل میں روایت ہے کہ جبریل کے دل میں خیال آیا کہ شاید خدا بول رہا ہے، شاید خدا بول رہا ہے۔ تو اب ایک جملہ جب ذاکری کہیے کہ جب جبریل جیسے سید الملائکہ کے دل میں علی کے بارے میں خیال آ جائے خدا ہے، تو پھر ہم جیسے گناہگار نصیری اگر علی کو خدا کہہ دے۔ سلوات بر محمد آل محمد۔ ایسی عبادت علی کی، علی کا سجدہ چھوڑیے۔ خندق میں کیا ہوا جب عمرو بن عبدود آیا، آ کے کہتا ہے کہ آؤ، یعنی تاریخ میں ہے کہ جب آیا ہے نا نیزہ یعنی گھوڑے لے کے خندق پھدا کے، تو کیا کہتا ہے کہ آؤ، کس کو جنت میں جانا ہے؟ بھائی مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے تو بھی جنت، مر جاؤ گے شہید کہلاؤ گے پھر بھی جنت، یعنی چت بھی پڑ بھی دونوں، لیکن ایک بھی نہیں گیا۔ رسول نے کیا کہا؟ علی کھڑے ہوئے، رسول نے کہا، کچھ لوگ چکر میں کہ یار جیسے بندے خدا جا رہا تھا جانے دیے ہوتے۔ اب کیا ہے؟ رسول نے سوال کیا، من برزا لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ علی کا جملہ آ گیا مولا عباس کی بہادری پہ، سن لیجیے، میں مولا عباس بولتا ہوں۔ جب جنگ کربلا ہو رہی تھی، جب مولا عباس کہاں پہنچے ہیں؟ جب میدان کے پاس جب فرات میں پہنچے ہیں تو ایک شخص کہتا ہے عباس واپس چلا جا ورنہ تو مارا جائے گا۔ عباس نے کہا جملہ سنیے گا تو جو چاہتا ہوں، کہتے ہیں یبن رائد الکلاب، اے کتے چرانے والی کی اولاد۔ کیا کہا؟ دو روایت اس میں، ایک جب خیمہ اکھاڑ رہے تھے ہٹا رہے تھے تب آئے کہنے لگے کہ عباس ہٹاؤ۔ عباس نے کہا کہ تو یبن رائد الکلاب، اے کتے چرانے والیوں کی اولادوں، عباس کے ہوتے ہوئے کسی میں دم ہے؟ بہت سارے فضائل، یعنی مثلاً واقعاً جو ہے دیکھیے مولا نے کیا، رسول نے کیا فرمایا، ان کے مقابلے میں جو آئے وہ کتا ہے، یعنی ہمارے دو کا من برزا لہذا القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ علی گئے۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ علی زمین پہ چل رہے ہیں، علی گھوڑے پہ نہیں ہے۔ علی گھوڑے پہ نہیں ہے، علی گھوڑے پہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ گئے، تین سوال وہی جو مولا کا ہمیشہ رہتا تھا، واپس جا کہتا غیرت، عورتیں تانا دیں گی، کم سے کم کافر تھا لیکن غیرت تھی۔ بھائی کیا کہا کہ واپس تو نہیں جاؤں گا، کہا کلمہ پڑھ کا یہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک واقعہ یہاں پہ بہت اہم ہے جو بہت سے ذاکرین پڑھتے ہیں، ہر اپنا اپنا پڑھنے کا ہنر ہوتا ہے، کسی سے اور سنا ہوگا، کسی نے مثلا نہیں، وہ چونکہ ایک ہی واقعہ ہے، کوئی نیا واقعہ تو بنایا نہیں جائے گا، جو ہے اسی میں۔ اب مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے تب تو وار کر کے پہلے آپ کریے۔ شاید علی نے کہا کہ اگر مجھے چاہیے تو پھر تیرے وار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب اس نے اس میں یہ نا کہ مولا کے تھوک دیا تھا اوپر، پھر مولا اتر گئے، اترنے کے بعد اپنا ٹہلنے لگے۔ مولا نے جب اس پہ وار کیا ہے نا تو اس کے پاس ایک نیزہ تھا، نیزہ، اس کی کتنی قیمت تھی تاریخ نے لکھا ہے۔ مولا نے اچھا بتائیے کہ جب جنگ ہوتی ہے آمنے سامنے تو بھائی دونوں پارٹی کے لوگ رہتے ہیں، ادھر والے شاباش اپنے والوں، ادھر والے اپنے والے کو۔ علی والے تو بالکل یہ تھے بھائی، یہ بھی اپنے آپ کو کر رہے تھے کہ کم سے کم علی مار دے ورنہ ہماری نوبت آ جائے گی۔
بھائی یہ تو اس چکر میں تھے کہ اگر علی کہیں شہید ہو گئے تو پھر ہماری نوبت آئے گی، لہذا یہ لوگ زیادہ شاباش اپنی زبان میں علی کی تعریف کرتے بڑھاتے جیسے جوش دلاتے نا۔ اب کتنی شور ہوتا ہے جنگ میں، جب جنگ ہوتی تھی آپ پہلے زمانے میں تو بھالے تلواروں پہ تلوار ڈھال پہ ڈھال بجتی تھی، پھر لوگوں کا شور ہوتا تو نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ شور ہوتی کہلے اس جنگ میں جب ہو رہی تھی تو مولا نے اس کا جو وہ تھا ہماری ندوت کا جو نیزہ تھا اسے اچھال دیا۔ جب اچھال دیا تو وہ وہاں پہ کافی دور پہ ایک سمندر تھا، وہاں پہ جو ہے وہ نیزہ چلا گیا۔ اسے تعجب ہوا، کہنے لگا علی تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ ایسا، یہ نیزے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں تاریخ میں کہ 7 مرتبہ اگر یمن پورا ملک اجڑ جاتا تو یہ نیزہ بسا دیتا۔ لیکن کتنی قیمت تھی، یعنی ایک نیزہ 7 بار یمن کو اجاڑو پھر بھی اس قیمت میں جتنے کا وہ بکتا پھر دوبارہ بس جاتا، 7 بار بستا، 7 بار بستا۔ اس نے علی نے نیزے کو کہاں پھینکا؟ پھینک دیا۔ کہنے لگا وہ، کہنے لگا کیوں پھینکا؟ کہا تجھے پتا نہیں مجھے کسی مچھلی نے مدد کے لیے پکارا۔ اب جنگ میں کتنا شور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں جتنے بھی جانتے ہیں کہ بولنے کے لیے پھیپھڑا چاہیے آواز کے لیے، اور مچھلی کے پھیپھڑا نہیں ہوتا۔ تمام علماء کتابوں کے لکھتے ہیں کہ مچھلی کو پھیپھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف سانس دیتی ہے، اور کم سے کم کئی کلومیٹر دور رہی ہوگی وہ، وہاں جو کوئی دریا تو تھا نہیں جہاں جگہ خندق ہو رہی تھی۔ تو علی نے کیا کہا تو نے میرا نیزہ پھینک دیا، اچھال دیا۔ علی نے کہا نادان، مجھے ایک مچھلی نے اپنی مدد کے لیے پکارا تو جو علی کوسوں دور سے بے آواز مچھلی کی مصیبت سن کے لبیک کہہ سکتا ہے، جو علی جنگ میں اتنے شور میں جو بے آواز جانور کی آواز سن کے مشکل کشائی کر سکتا ہے تو کیا اگر ہم اسے بلا دیں؟ اب علی نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ جب مولا چلے آئے تو اس کی جو بہن آئی ہے کیا دیکھا؟ کہلے میں روؤں گی نہیں، دیکھا سارے زیورات پڑے اس کے اوپر۔ رسول نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے، تو علی کی عبادت کا کوئی مقابلہ کرنا دور، ارے علی کے ایک تلوار چلانے کا مقابلہ جب دنیا نہیں کر سکتی۔ کیسی عبادت؟ مولا سے پوچھا کسی نے کہ ہم جو سورہ ملک کی آیت ہے تبارک اللہ ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے کہ خداوند عالم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بہترین عمل کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے؟ مولا نے کہا نحن ذریت التوحید، ہم خدا کی ذریت ہیں، ہماری ولایت کو دل میں بساؤ، عبادت کرتے جاؤ، فکر مت کرو تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہے تمام۔ اب دیکھو شیطان کیا ہے، شیطان کی عبادت، رسول اللہ معراج سے واپس آئے، مسجد میں بیان کر رہے، شیطان بھی آ گیا اسی میں، کہنے لگا یا رسول اللہ معراج پہ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ جب چوتھے آسمان پہ بیت معمور میں پہنچے تو وہاں کچھ داہنے سائڈ کچھ دکھا، ایک ممبر دیکھا ہوگا جو جلا ہوا۔ رسول نے کہا ہاں میں نے ممبر دیکھا۔ کہنے لگا وہ جانتے ہیں کس کا وہ ممبر تھا؟ رسول جانتے تھے لیکن رسول نے بتایا نہیں۔ رسول نے کہا کہ کس کا ممبر تھا؟ کہنے لگا شیطان کی یا نبی اللہ، جب میں معافی تلافی کرنے کے بعد جب میں آسمان پہ پہنچا اور میرا اتنا، میں معلم ملائکہ تھا۔ شیطان کیا تھا؟ معلم ملائکہ، کان معلم الملائکہ، یعنی ملائکہ نے فرمایا کہ شیطان فرشتوں کا استاد تھا، تو اب یہ ان کو کچھ بتاتا تھا۔
تو کہتا تھا کہ جنت سے میرے لیے وہ ممبر ملائکہ لے کے آئے بیت معمور پہ، چوتھے آسمان پہ. کہا میں اس ممبر پہ بیٹھ کے ملائکہ کو کیا کرتا تھا، یعنی سب واعظ و نصیحت کرتا تھا. خود شہ بیان ہے، گنجلہ مبلغین علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میری شیطان کا جب میری تسبیح گر جاتی تھی تو ملائکہ اسے چومتے تھے اٹھا کے. یعنی شیطان کی تسبیح اس کے ہاتھ سے اس ممبر سے نیچے گر جاتی تھی تو ملائکہ اٹھا کے چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے. تو جب شیطان کی تسبیح ملائکہ چومے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب تسبیح سیدہ ہم چوم دے. اب دیکھیے ایک تسبیح کی بات آ گئی ہے، جبکہ میں یہ پڑھنے والا نہیں تھا، آج کی یہ ہمارا موضوع نہیں تھا. تسبیح جو ہے یہ میرا موضوع نہیں تھا. رسول اللہ معراج پہ جا رہے ہیں، توجہ سنیے گا. رسول اللہ ٹائم ہے، رسول اللہ معراج پہ جا رہے ہیں. آسمان پہ پہنچے، دیکھا کچھ فرشتے ہیں وہ سونے کے اینٹ سے، کس سے؟ سونے کے اینٹ، سونے کا مٹی گارا. رسول معراج پہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک آسمان میں پہنچے. اب آسمان کا نام تو نہیں ہے کہ کس آسمان، لیکن یہ ہے جو کتابوں میں ہے کہ بہت ذمہ داری سے پڑھتا ہوں میں. کیا کہا؟ رسول جا رہے، دیکھا کچھ ملائکہ ہیں جو سونے کی اینٹ سے، سونے کے اس سے محل تیار کر رہے ہیں. رسول کھڑے ہو گئے، جبریل سے پوچھا کون؟ کہا یہ لوگ محل تیار کر رہے ہیں سونے سے. رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ بناتے بناتے رک گئے. توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ بناتے بناتے اپنی فضیلت سمجھیے آپ کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ عبادت کیا کرو، بغیر عبادت کے کچھ نہیں. اپنی دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے انسانوں کی. فضل گوشہ بھی ہے، میں نے کہا یہ یہاں کی نہیں تھی، لیکن چونکہ عبادت سے یہ تھی تو میں نے پڑھ دیا. اب کیا ہے کہ رسول نے دیکھا کہ یہ لوگ مٹی سے لوہے، سونے کی مٹی، سونے کا گارا، سونے کی اینٹ سے محل تیار کرے. رک گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر بنا دے، پھر رک جاتے ہیں. رسول قریب گئے، کہنے لگے جب بنا رہے ہو تو رکتے کیا ہو؟ جب بنا رہے ہو، ایسا نہیں کہ رسول کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ بنانا تھا. رسول نے کیا کہا؟ جب بنا رہے ہو تو یہ چار ردہ رکھ کے سونے کے اینٹ سے سونے کے پھر رک کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ اینٹ اور سونا یہ یہاں سے نہیں آتا. جب آپ کی کہا، کیا کہتے فرشتوں نے کہا یا نبی اللہ، جب آپ کی امت، جب علی کے محب جب روئے زمین پہ بیٹھ کے آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں تو وہ چیز آسمان پہ سونے میں ڈھل جاتی ہے. یعنی آپ کی تسبیح یہاں کیا ہوتی ہے؟ آسمان پہ جا کے سونے میں ڈھل جاتی ہے. تو جب آپ کی تسبیح سونا چاندی بنا سکتی ہے تو پھر اس علی کی تسبیح کیا کہتی ہوگی؟ توجہ سنیے گا، ابھی ختم نہیں وہ واقعہ. یعنی رسول نے کیا کہا کیوں رک رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ مجبوری ہماری. جب وہ لوگ بناتے صلوات بھیجتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ آسمان میں وہ درود، وہ تسبیح کیا ہو جاتی ہے؟ سونے میں ڈھل جاتی ہے. جیسے آپ کا عشق جو ہے موتیوں میں ڈھلتا ہے، بناتے ہیں، پھر وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کرنے لگتے ہیں. اب یعنی جب ہم جیسے گناہگار کی تسبیح، درود جنت میں سونے کا اینٹ بنا سکتی ہے تو پھر اس علی کی تسبیح کیا بناتی ہوگی؟ اس علی کی تسبیح جنت میں مکان نہیں بناتی. رسول نے ارشاد فرمایا خلق اللہ ملائکۃ المقربین من تسبیح علی بن ابی طالب. خداوند عالم نے علی کی تسبیح سے ملائکہ مقرب بنائے ہیں. اب ملائکہ مقرب کون ہیں؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل. کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی رزق بانٹتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے. تو ہماری تسبیح
جنت میں اینٹ بنا دی سونے کی، علی کی تسبیح نظام کائنات چلاتی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اسی کا بیٹا جس کا نام سید الساجدین، جس کی عبادت امام سجاد سے امام باقر نے کہا بابا آپ کی اتنی عبادت؟ کہنے لگے کہ ابھی تم نے میرے جد کو کہاں دیکھا، ذرا وہ صحیفہ لے کے آؤ جس میں میرے جد پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ سید سجاد کہتے اللہ نے کسی کو عابد کہا، کسی کو ساجد کہا، لیکن یہ پہلا شخص ہے جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لیا، ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنی عبادتیں کر لیا۔ یعنی ہم جس پہ فخر کرے، یعنی ہم عبادت کر کے عبادت پہ جو فخر کرے اسے عابد کہتے ہیں، جس پہ عبادت فخر کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں۔ جس پہ سجدہ فخر کرے اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ بس آدھے گھنٹہ ہونے والا ہے، بس ایک واقعہ یہ بھی عبرتناک ہے۔ سید سجاد مدینے میں ہے اور شام کا ٹائم ہونے والا ہے، شام کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سید سجاد نماز میں مشغول ہو گئے، جناب امام باقر کنویں میں گر گئے۔ اب شور و گل ہو گیا پورے مدینے میں، ارے گر گئے، بچہ گر گیا، بچہ گیا، پورا مدینہ آ گیا، پھر بھی سید سجاد کو پتہ نہیں چلا، چونکہ یہ بات مشغول تھے۔ ان کی زوجہ آئی، انہوں نے دیکھا، اب سجدے میں کچھ بولی نہیں، انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر سجدے سے سر اٹھائے، نماز ختم کرے تو میں بتاؤں۔ اور سید سجاد نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ اب پورا مدینہ شور کر رہا ہے اور سید سجاد کے گھر سے کچھ دور پہ تھا وہ کنواں۔ اب جب انہوں نے نماز ختم کیا، سجدہ ختم کیا، تو فاطمہ بنت حسن گئیں جلدی سے، ان سے جا کہنے لگیں کہ ایسا ایسا بچہ گر گیا۔ تو بڑے اطمینان سے سید سجاد نکلے، گئے، لوگ ہٹے، کیا دیکھا؟ بس سید سجاد نے کنویں میں دیکھا، کہتے کنویں سے لاؤ میری امانت کو واپس کرو۔ کیا کہا لاؤ میری امانت کو واپس کرو، مدینہ گواہ ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پانی کنویں کا ابلنا شروع ہوا، اوپر آنا شروع ہوا۔ جب اوپر آیا تو دیکھا کہ امام باقر اوپر ہے، سید سجاد نے گود میں اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا یہ سید سجاد آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، آپ کو کوئی افسوس نہیں، آپ کو حیرت نہیں ہوئی، پریشانی نہیں ہوئی، گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ کہا مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کی عبادت کر رہا تھا، کہا جب میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ کیسے میری امانت میں خیانت کر سکتا ہے۔ ایسے کرو۔ یہ ہے سید سجاد۔ عزیزو بس ٹائم ہو گیا میرا، سارے فضائل ہیں اس کو چھوڑتا ہوں کہ سید سجاد بیمار نہیں تھے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سید سجاد بیمار تھے۔ کہتے ہیں کہ حسین کے پاس 4 شخصیت تھی، 4 ایسی شخصیت تھی کہ ایک صرف کافی تھا کربلا کے لیے، صرف ایک، 4 نہیں، 4 میں سے ایک صرف کافی تھا کربلا کے لیے۔ پہلے محمد حنفیہ۔ محمد حنفیہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، کیوں جنگ شاید جنگ صفین ہے یا جنگ صفین یا جنگ جمل کون ہے؟ زرا حداد جانتے ہیں نا، لوہارو کہتے ہیں۔ حداد نے زرا بڑی بنا دیا تھا،
مولانا نے کہا محمد حنفیہ سے، محمد حنفیہ دیکھیے کیا کیسے حسین کے پاس تھے، پھر بھی حسین نے امتحان دیا۔ امام علی نے بلایا محمد حنفیہ کو، کہا بیٹا لے جاؤ اسے، یہ زرہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، اور زرہ ایسی ہوتی کہ اس پہ یعنی تلوار بھالے جو تیر ہوتے تھے وہ اثر نہیں کرتے تھے، اتنی مضبوط ہوتی تھی، سینے کے پاس ہوتی تھی۔ مولانا نے کہا محمد حنفیہ لے جاؤ اسے، حداد پر لوہار کے پاس کٹوا کے لے آؤ۔ محمد حنفیہ نے لیا، کہا بابا لگے، یعنی روایت کی قسم سے کہ جیسے کاغذ پھاڑتے ہیں ایسے محمد حنفیہ نے اس جتنی پوچھا بابا کتنی بڑی ہے کاغذ لی، ہاتھوں میں لیا اور ایسے کر کے پھاڑ دیا جیسے لوگ کاغذ پھاڑتے ہیں، کہا مولا چھوٹی ہو گئی۔ یہ ہے محمد حنفیہ۔ عباس تو بہت دور کی بات ہے، عباس کی ماں کے لیے علی نے خواہش کی تھی، محمد حنفیہ کی ماں خولہ ہے، محمد حنفیہ کی ماں خولہ۔ انہوں نے نہیں، کہتے کہ علی کی تمنا دو، ایک دونوں فاطمہ زہرا اور فاطمہ ام البنین، لیکن اصل نام فاطمہ تھا۔ 4 شخصیت تھی حسین کے پاس۔ پہلا محمد حنفیہ، اسے مدینے میں چھوڑ دیا۔ دوسرا عقیل، مصلحت حسین، مصلحت اسلام، کوفے میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا اور مسلم کی شہادت ہو گئی۔ تیسرا سید سجاد، چوتھا عباس۔ جب شب عاشور آئی ہے نا، علماء لکھتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے تو کسی نے ظہرقین کا واقعہ زیادہ مشہور ہے کہ آئے، کہنے لگے سید سجاد تمہیں پتہ ہے یہ فوجیں کس لیے آ رہی ہیں، یہ اتنی فوجیں کس لیے جمع ہو رہی ہیں، کل جنگ ہوگی۔ روایت کہ سید سجاد نے ایک بار گھوڑے پہ انگڑائی لی، کہا زہیر مجھے جوش دلاتے ہو، کل ہوگی جنگ، دیکھنا یہ سید سجاد کیسے جنگ کرتا ہے۔ روایت کہتے کہ حسین شاید خیمے کے پیچھے سے سید سجاد کی آواز سنی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا پالنے والے یہ حجت خدا ہے، اسے باقی رہنا ہے، دعا کیا۔ سید سجاد اس دن شب عاشور سے بیمار ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب لوگوں نے آج بتایا کہ کافی فوجیں آ گئی ہیں تو سید سجاد گھوڑے پہ آئے اور ذرا سا آگے بڑھے، دیکھا کچھ فوجیں ہیں، کہنے لگے حبیب زہیر، کہنے لگے یہ کل ایک طرف سے مولا عباس، کیا کہتے کل ایک طرف سے چچا عباس حملہ کریں گے، ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، یہ فوج ختم ہو جائے گی۔ یعنی کتنا بھروسہ تھا، اتنے بہادر تھے سید سجاد۔ اور کیسا حسین اپنے بیٹے کو کس طرح سے، روایت میں پڑھتے نا، قسم سے روایت کیا جملہ ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ سید سجاد 11 محرم آئی، جب شہداء کے لاشیں کے پاس سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا، زینب بے چین ہو گئے کہ کہیں یہ حجت خدا، کہیں اس کی روح قبضے ارسلی سے پرواز نہ کر جائے۔ گئی، کہا بیٹا کیا ہوا، کہنے لگے اماں، پھوپھی اماں، یزید نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا لاشا ایسے ہی۔ روایت کہتی ہے کہ زینب حسین کے لاشے کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ راوی کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا کہ زینب کے حسین کے لاشے کو گھوم کے دیکھنے، کہا کہ میں نے دیکھا کہ آخر میں حسین کی کٹی ہوئی گردن کے پاس زینب نے بوسہ لیا۔ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ زینب کو حسین کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ملی جہاں پہ تیر و تلوار نہ تھے۔ عزیزو، جب 11 محرم کو سید سجاد بازار کوفہ میں پہنچے ہیں نا، تو ایک شخص آگے کہتا ہے سید سجاد، ارے اس دربار میں مسلم بھی آئے تھے لیکن ان کا سر اونچا ہوا تھا، بڑے روب و جمال میں تھے، بڑے دبدبے میں تھے۔
سید سجاد نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کا سر جھکاؤ۔ سید سجاد نے کہا نادان تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلے آئے تھے، لیکن یہ سید سجاد اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ جب میں سر اوپر کرتا ہوں تو کبھی میری پھوپھی اماں بے برہنہ نظر آتی ہے۔ عزیزو، سید سجاد پہ کتنی مصیبت پڑی۔ حبیب کا بیٹا محمد جب اسے پتا چلا کہ حبیب کا سر نوکے نیزہ پہ کوفے کے بازار میں آیا نا، اس نے آ کے دیکھا کہ میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، گیا اپنے دوستوں کو لیا، آیا حملہ کیا، اپنے باپ کے جو سر تنازع تھا اسے لیا، اپنے باپ کے سر کو اتارا، چہرے سے خون کو صاف کیا۔ حبیب کا بیٹا سید سجاد کے سامنے حبیب کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ وہ نیزہ لیتا ہے جس پہ اس کے بابا کا سر ہے، اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیتا ہے، چہرے سے خون صاف کرتا ہے، چومتا ہے اور لے کے جاتا، کہتا ہے ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید سجاد نے حبیب کے لڑکے کی بات سنی، کہا بابا، حبیب کا لڑکا اپنے بابا کا سر لے گیا، لیکن آپ کا بیٹا کتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ عزیزوں، پر 2-3 جملے آپ کی زحمت تمام۔ سب سے زیادہ جو تازیانے پڑے ہیں نا وہ سید سجاد کو حسین سب سے زیادہ محبت علی اکبر سے کرتے تھے۔ جب شام کے راستے میں ایک مرتبہ رات ہو گئی نا تو تمام شہداء کے سر نیزے سے اتار کے ایک ایک صندوق میں رکھ دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور شمر نے سر کی گنتی شروع کیا تو جب حسین کا سر کا جب صندوق کھولا تو حسین کا سر نہیں ملا۔ لوگوں میں چیمی گوئی ہونے لگی، پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس کا راستہ میں جانتا ہوں، تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد جب سر حسین اس صندوق میں نہیں ملا تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آیا اور سید سجاد کی پشت مارنے لگا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ہے شمر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ بتا تیرے بابا کا سر اس صندوق میں نہیں ملتا، بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا اے شمر پہلے یہ بتا میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ شمر کہتا ہے سید سجاد تیرے بابا کا سر اس صندوق میں لے جا، میں نے رکھا تھا، مجھے یزید سے انعام نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ تازیانہ کو مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ میرے بھیا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ جا دیکھ جہاں میرے بھیا علی اکبر کا سر ہوگا وہی میرے بابا حسین کا سر ہوگا۔ سید سجاد کو لے کے شمر آیا، علی اکبر کے سر کا صندوق کھولا، کیا دیکھا؟ حسین کا لاب علی اکبر کے کہا بابا آپ کا سر یہ ہے بابا، میری پشت پہ تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ جب 11 آخری فقرہ روایت کا 11 محرم کو جب امام سجاد بطور اعجاز شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کربلا میں آئے نا تو ایک مرتبہ بنی اسد کو لیا، چلو میرے ساتھ شہداء کی لاشیں دفن کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے، بنی اسد کہتے ہیں کہ سید سجاد ایک ایک لاشا ایک ایک قبر کھودتے رہے، ایک ایک لاشا لے جاتے رہے، بس آخری فقرہ قیامت خیز سید سجاد کا بیان ہے، مصائب ہے۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ پہلے قاسم کے لیے قبر کھودی، قاسم کا لاشا لے کے گئے، دفن کیا، واپس چلے آئے۔ اس کے بعد علی اکبر کے لیے ایک قبر کھودی، اس میں پہلے مولا حسین کو، یعنی مولا حسین کی جو قبر میں 3 قبریں ہیں، 6 گوشے 6 گوشے، یعنی ایک مولا حسین، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔
الگ الگ جو کربلا جائے دیکھے، یعنی حسین کی قبر میں 3 قبر ہے، مولا علی اصغر اور حسین۔ پہلے کہا بلے کہتے پہلے حسین کے لاشے کو لے گئے، جلدی چلے آئے، پھر اس کے بعد علی اکبر کے لاشے کو لے کے گئے، جلدی قبر سے چلے آئے، علی اصغر کی لاش کو لے کے گئے، جلدی چلے آئے۔ کہلے تمام شہداء کو سید سجاد جب لاش لے کے قبر میں اترے ہیں نا تو جلدی واپس آ گئے، لیکن جب عباس کی بنی اسد کیا کہتے ہیں، آخری فقرہ بنی اسد کہتے ہیں کہ جب تمام شہداء کی اپنے بابا کی قبر کو لاش کو لے کے گئے، جنازے کو جلدی چلے آئے، بھائی علی اکبر کی قبر کو لے کے گئے، واپس چلے آئے، لیکن جب چچا عباس کی قبر میں گئے ہیں لے کے تو بہت دیر تک باہر نہیں آئے، اور پردہ اوپر سے تھا۔ ہم سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کی روح اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ بنی اسد کہتے ہیں جب ہم نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سجاد کا لاب ارے شہید عباس کے رخسار پہ ہے۔ کہتے چچا آنکھیں کھولیے۔ بنی اسد کہتے ہم نے دیکھا جب دیر ہو گئی واپس نہیں آئے تو جب ہم نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اپنا رخسار عباس کے رخسار پہ کہہ رہے ہیں چچا قافلہ وارد کوفہ ہو گیا چچا، ارے بھوبی اماں ورود کوفہ ہو گئی، چچا آنکھیں کھولیے۔ آپ کے بعد چچا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، آپ کے بعد چچا پاؤں میں بیڑیاں آ گئی، آپ کے بعد گلے میں توقے خاردار آ گئے۔ عزیزو بس آخری فقرہ، پہلا جنازہ اہل بیت کا دھوم دھام سے اٹھا ہے آج۔ پہلا جنازہ علی کے گھر سے ابو طالب نے پہلا جنازہ دھوم دھام سے اٹھا ہے۔ رسول کے جنازے میں لوگ نہیں آئے۔ فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، علی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، حسین کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ بس یہ پہلا جنازہ ہے سید سجاد کا جو مدینے میں بڑے دھوم سے اٹھا۔ ارے جب کاندھا دینے والوں نے اٹھایا ہوگا، سید سجاد نے کربلا کو یاد کیا ہوگا، ہائے رے میرے جنازے میں اتنے لوگ ہیں لیکن میرے بابا کا جنازہ میدان کربلا میں 40 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ وَيَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے، اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے کہ شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے کہ بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام خواہشات نیک کو پورا فرما۔ خدا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔